تاریخ کربلا میں ایک سچا مجاہد حسینی کہ جس نے قاتلین حسین کو موت کے گھاٹ اتارا۔ غم حسین میں ڈوبا یہ مجاہد جسے لوگ مختار سقفی کے نام سے جانتے ہیں، مختار کہا کرتا تھا کہ خدا کی قسم اگر حسین ابن علی کے قصاص میں قریش کے 2/3 حصے بھی قتل کر دیے جائیں تو امام حسین علیہ السلام پر جو ظلم ہوئے وہ 1 انگلی کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ مختار کا پورا نام مختار ابو ابن عبیدہ سقفی تھا۔ ان کے والد حضرت ابو عبیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ایک تھے اور حضرت عمر کے دور میں جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ مختار کا تعلق عرب کے مشہور و معروف قبیلہ بنو ثقیف سے تھا۔ ابن اسیر نے مختار کو صحابہ میں شامل کیا ہے اور بعض مورخین کے مطابق مختار تابعین میں سے تھے اور لوگ آپ کو کسان کہا کرتے تھے۔ روایتوں کے مطابق شیر خدا مولا علی المرتضیٰ نے آپ کو اپنی رانوں پر بٹھایا اور آپ سے محبتانہ اور شفقت سے پیش آئے اور آپ کو شیر خدا نے کیس کہا تھا، تو تب سے لوگ آپ کو کسان کہا کرتے تھے۔ بچپن ہی سے مختار سقفی کو میدان جنگ میں جانے کا شوق تھا۔ جب مختار 13 سال کے تھے تو اس وقت مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ قادسیہ لڑی گئی تھی۔ آپ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے آپ کے چچا سعد بن مسعود نے اس جہاد میں شریک ہونے کی اجازت نہ دی اور اس جنگ میں آپ کے والد اور بھائی شہید ہو گئے۔ مختار رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے محبت کرنے والا انسان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دل میں اہل بیت کی بے پناہ محبت تھی۔ جب یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا تو اس وقت مختار کوفہ میں تھا اور جب یہ اسے معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھوں بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے رابطہ کیا اور کوفہ اور بصرہ کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ امام علی مقام کے ساتھ مل کر بنو امیہ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں، اور امام علی مقام دنیا اور آخرت کے امام ہیں اور سب کے رہنما بھی، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی حمایت کرنے اور لوگوں کو یزید کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے پر یزید کے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو حراست میں لے لیا۔ انہیں 100 کوڑے لگائے گئے اور ان کی ایک آنکھ کو زخمی کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو میدان کربلا میں بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر مبارک کو کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا اور ابن زیاد کے حکم پر ہی مختار کو امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دکھانے کے لیے دربار میں بلایا گیا۔ مختار نے جب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھا تو دیکھ کر زار و قطار رونے لگا اور روتے ہوئے اپنے آپ کو کوسنے لگا، اور عین اسی وقت مختار نے اپنے دل میں ایک قسم کھائی، وہ امام حسین علیہ السلام کے تمام تر قاتلین کو چن چن کر مارے گا اور آپ امام حسین علیہ السلام اور آپ کی اہل بیت کا بدلہ لے کر رہے گا۔ کچھ دنوں بعد ابن زیاد نے مختار سقفی کو قید سے رہا کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ کوفہ چھوڑ کر چلا جائے۔ مختار السقفی نے کوفہ کو خیر آباد کہا اور طائف کے لیے روانہ ہو گیا۔ جہاں پہنچ کر اس نے اپنے تمام تر پرانے ساتھیوں کو جمع کیا اور ایک چھوٹی سی فوج ترتیب دی۔ مختار نے اپنے پرانے ساتھی ابراہیم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جو مولا علی المرتضیٰ کے جانثار سپاہی مالک اشتر کا بیٹا تھا اور اہل بیت رسول سے بے پناہ محبت رکھتا تھا۔ ابراہیم کے پاس بھی ایک چھوٹا سا لشکر تھا جسے مختار نے اپنی فوج میں شامل کیا، اور اس کے بعد مختار نے عربیوں، عجمیوں اور ایرانیوں کو اور موالیوں کو اپنی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ یہ لوگ اصل میں بنو امیہ کے ظلمات، عربی اور عجمی تفریق سے تنگ آ چکے تھے، اور لہٰذا وہ عربی اور عجمی جو اہل بیت کے شیعہ تھے وہ تمام تر مختار کے ساتھ ہو گئے، اور یوں رفتہ رفتہ مختار کی طاقت میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ مختار کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا اسے بار بار قتل حسینی کی یاد دہانی کرواتا۔ سن 63 ہجری میں مختار نے سب سے پہلے کوفہ پر حملہ کیا۔ اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے بھائی عبداللہ ابن مطیع کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ مختار سقفی نے اس سے جنگ کی اور کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر لی۔
سن 66 ہجری میں مختار نے یہ اعلان کیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی شہادت کا بدلہ لے گا۔ سو لہٰذا کوفہ کے شیعہ بھی مختار کے ساتھ مل گئے۔ امیر مختار سقفی نے اپنے دربار میں ایک شخص کو مقرر کیا تھا جس نے ان لوگوں کی تمام تر تفصیل بنائی جو میدان کربلا میں یزیدی لشکر میں شامل تھے اور جنہوں نے امام علی مقام کے قافلے پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا تھا۔ اس فہرست میں جتنے بھی لوگوں کے نام تھے مختار سقفی نے ان کو تلاش کروایا اور انہیں قتل کرنا شروع کیا، جن میں مالون شمر، خولی اور عمر بن سعد شامل تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ مختار جب ان قاتلین کو پکڑتا تو ان سے یہ دریافت کرتا کہ میدان کربلا میں تم نے امام حسین علیہ السلام پر کس طرح کے ظلمات کیے تھے۔ وہ پوری داستان بیان کرتا اور مختار اس تمام تر داستان کو سن کر زار و قطار روتا۔ سن 67 ہجری میں مختار کے سپہ سالار اور ساتھی ابراہیم نے عراق کے مقام موصل پر ابن زیاد سے جنگ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ یہ معلوم وہی شخص تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر مبارک پر چھڑیاں ماری تھی۔ لہٰذا مختار نے ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کو کوفہ بھیجنے کا حکم دیا اور عین اسی مقام پر اس معلون کے سر کو رکھا جہاں اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا تھا۔ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق جب ابن زیاد کے سر کو کوفہ کی مسجد میں رکھا گیا تو ایک سانپ ظاہر ہوا جو اس کے ناک کے ایک نتھوں میں داخل ہو کر دوسرے سوراخ سے نکل گیا، اور اس طرح اس سانپ نے یہ 3 دفعہ یہ عمل کیا اور وہاں سے چلا گیا، اور یہ تمام تر عبرتناک منظر کو کوفہ والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد ابن زیاد اور عمر بن سعد کے سروں کو مختار نے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام کو مدینہ بھجوائے، جنہیں دیکھ کر امام سجاد علیہ السلام نے مختار سقفی کے حق میں دعا فرمائی۔ روایتوں کے مطابق امام سجاد علیہ السلام نے مختار سقفی کی مکمل طور پر حمایت کی۔ سن 68 ہجری کو مختار سقفی کی حکومت جب کمزور پڑنے لگی تو عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب نے کوفہ پر حملہ کیا اور مختار سقفی کے قلعے کا مکمل طور پر گھیراؤ کر لیا۔ اس وقت مختار سقفی نے غسل کیا، عطر لگایا اور اللہ کے حضور نماز ادا کی اور شکر کرتے ہوئے یہ کلمات ادا کیے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، میں نے تمام تر قاتلین حسین کو جہنم واصل کر دیا۔ اور یہ کہتے ہوئے مختار سقفی اپنے قلعے سے باہر آئے اور مصعب کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تاریخ میں بنو امیہ اور نازمیوں نے مختار سقفی کی شخصیت کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن آج مختار تمام محب حسین کے لیے فخر کا باعث ہے، غم حسین سے زخمی دلوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس حسینی شیر کے چاہنے والے آج بھی مختار سقفی سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں اور تمام محبان حسین کے دلوں کی چین اور ٹھنڈک ہیں۔ اللہ آپ پر اپنی رحمتوں اور کروڑہ برکتوں کا نزول فرمائے، آمین۔